نہیں ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے۔ تو اب کیا کیا قربانی میں دینا چاہیے؟ جو حلال جانور ہیں، حلال جانور میں ڈومیسٹکس، حلال جانور میں ڈومیسٹکس، وہ تمام ڈومیسٹکس جانور سب دے سکتے ہیں۔ یہ آ کر آپ حضرات کو جانور کے اعتبار سے سوچنا چاہیے، بکرے سے لے کر چوپائی میں ایک شرط کیا ہے؟ بکرا اور اس جنس کی ہو، بکرا ہو، چیلا ہو، چیلی ہو، یا مینڈھا ہو، مینڈھی ہو، وہ سب اس میں شامل ہو جائے گا۔ بکرے کی جنس، اس میں 1 سال یا 1 سال کی طرح دکھائی دے، یہ 2 شرطیں ہیں۔ 1 سال یا 1 سال کی طرح دکھائی دے، جیسے مثال کے طور پر پورا 1 سال، بعض مرتبہ 1 سال تو ہو جاتے ہیں۔ بکریاں چھوٹی چھوٹی گڈی ذات جو ہے وہ آ کر 1 سال ہونے کے باوجود وہ 1 سال کی طرح لگتے نہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ قربانی دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مرتبہ اس کی ذات جو ہے وہ ذرا اچھی والی ہوتی ہے، فربا والی، لمبی والی، تو وہ کرتی کیا ہے؟ 6 مہینے کی ہوتی ہے لیکن 1 سال کی طرح لگتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو آپ قربانی دے سکتے ہیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، اسی طرح گایوں میں 2 سال کا ہونا ضروری ہے، 2 سال کا۔ اسی طرح اونٹوں میں 5 سال کا ہونا ضروری ہے، تو اونٹوں میں 5 سال کا حساب لگایا جائے گا، اور بھینس میں بھی 2 سال، بھینس میں بھی 2 سال، گائے میں بھی 2 سال، بیل میں بھی 2 سال، جو بھی اس جیسی چیزیں ہیں، چاہے وہ نیل گائے ہوں، کوئی بھی گائے ہوں، سب میں 2 سال کا ہی حساب دیکھا جائے گا۔ دانت دیکھتے ہیں، اس میں 2 سال کا ہوگا، چاہے سائز کتنا بڑا چھوٹا کیوں نہ ہو، قربانی دے سکتے ہیں۔ اور تمام چھوٹے جانوروں میں صرف 1 حصہ، 1 بکرا ایک ہی کے طرف سے دیا جائے گا، اور تمام بڑے جانور میں 7 حصے، چاہے وہ گڈی ذات والے جانور آپ نے خریدا، چھوٹا سا گھینی جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے سائز کے اعتبار سے، وہ چھوٹا بھی کیوں نہ ہو اس میں آپ 7 حصہ لگا سکتے ہیں، ڈال سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے جانور چاہے اونٹ کیوں نہ ہو اس میں بھی 7 حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تمام جمہور علماء کے نزدیک قربانی ان تمام چیزوں کا دیا جا سکتا ہے، اور دینے کے لیے شہر میں شرط ہے عید کی نماز پڑھنا، شہر میں شرط ہے عید کی نماز پڑھنا۔ اب ہم لوگ سب شہر میں رہتے ہیں، عید کی نماز چاہے شہر میں کہیں بھی ہو، عید کی نماز کہیں بھی ہو گئی تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا، آپ شہر میں قربانی دے سکتے ہیں، لیکن قربانی دینے والا نماز پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ جس کی قربانی دے رہے ہیں وہ نماز پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ہمارے پاس حصہ لے لیا مثلا، تو آپ نماز نہیں پڑھے، آپ پڑھ رہے ہیں نماز 11 بجے کی، اور ہم نے نماز پڑھ لی 6:30 بجے کی، تو ہم نماز پڑھ کر اگر آپ کے نام سے قربانی ہم دے رہے ہیں تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ نماز پڑھا ہوا جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ نماز پڑھا ہوا ہونا چاہیے، جہاں شہر میں ہے۔ اگر شہر میں نہیں ہے، دیہات میں ہے، دیہات میں تو عید کی نماز نہیں ہے، تو اس بنیاد پر اگر فجر کی نماز ادا ہو گئی تو فجر کی نماز کے بعد جو ہی آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو آپ قربانی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قریوں میں قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی کے ایام سے پہلے ایام تشریق، دیکھو یہ دو ایام آتے ہیں، ایک ہے ایام تشریق، ایک ہے ایام اضحیہ۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ 9، 10، 11، 12، 13، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق۔ ایام تشریق میں تکبیر پڑھنا واجب ہے، جیسے 9 ذی الحجہ کے فجر کی نماز میں آپ کو فجر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، ہمارے یہاں کا رواج ہو گیا۔ ہم لوگ درود پڑھے تو بھی 3 بار پڑھتے ہیں، سلام کرتے بھی 3 بار سلامہ کرتی، تو یہ 3 بار پڑھ کر ہمارے یہاں
عادت پڑ گئی ہے، اس لیے ہم لوگ یہاں بھی وہ تکبیر 3 بار، مسجدوں میں بھی 3 بار پڑھتے ہیں اور مستورات بھی 3 بار پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنا ایک بار ہی واجب ہے، ایک بار ہی، عورت بھی مرد بھی ایک بار ہی تکبیر پڑھیں گے۔ کب تک پڑھیں گے؟ 9 تاریخ پوری 5 نمازیں، 10 تاریخ پوری 5 نمازیں، 11 تاریخ پوری 5 نمازیں، 12 تاریخ پوری 5 نمازیں، 13 تاریخ فجر ظہر عصر، فجر ظہر عصر پڑھیں گے، بس عصر پر ختم۔ آپ انفرادی بھی پڑھیں تب بھی ذرا یاد دلا دینا چاہیے۔ اور آپ جب قربانی دیتے ہیں تو میں نے کہا 10 تاریخ قربانی کا دن، 11 تاریخ قربانی کا دن، 12 تاریخ غروب آفتاب سے پہلے پہلے قربانی دے دیں، یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی اگر آپ قربانی دے رہے ہیں قربانی دیں۔ پہلے زمانے میں فقہا رات کو قربانی دینے کو منع کیے تھے، وہ کب؟ غروب آفتاب کے بعد قربانی دینا مکروہ ہونے کا فتویٰ اس وقت دیا گیا تھا جب روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ عربی پہلے زمانے میں قریب زمانے تک بھی 50 60 70 سال پہلے بھی آپ کو چراغ ہی پر لوگ اپنا جینا چلایا کرتے تھے۔ بجلی تو دھیرے دھیرے شروع ہوئی، دھیرے دھیرے آئی، عربی بجلی کی عمر 120 سال ہے، دھیرے دھیرے وہ عام ہونا شروع ہوئی ہیں، تو آہستہ آہستہ اب تو ماشاءاللہ ایسی روشنی والی آپ کو بلبیں آ گئی ہیں، آپ لگا دیں گے رات دن ہو جائے گا، دن رات ہو جائے گی، بند کر دو گے تو رات، آن کر دو گے تو دن، تو کوئی ذبح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر رات میں کوئی ذبح کرے روشنی کے ساتھ آپ ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلے اس لیے منع تھا، اندھیرے میں رگ کٹے کہ نہیں کٹے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ ہر اعتبار سے رگ مکمل طور پر کاٹ سکتے ہیں، مکمل طور پر اس کے سلسلے میں آپ احتیاط کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ رات میں بھی ذبح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اتنی بات یاد رکھیں، اگر آپ گھر میں ذبح کر رہے ہیں تو گھر میں ذبح کرتے وقت مزدوری میں کوئی بھی قربانی کی چیز نہیں دی جا سکتی۔ مزدوری میں عام طور پر بنگلور کا ایک رواج ہو چکا ہے، خسائی کو بات کرتے ہیں سوچ کیا سیری ایکسٹرا اسپیئر پارٹس لے لے کو کتنا جی دینا بولو جی، ارے بھائی اسے سر دے دیے، پایا دے دیے، کلیجی دے دیے، چمڑا دے دیے، اور پھر یہ رکلے کو کتنا دینا بولو، تو وہ بیچارہ 1500 روپے لینے کے بجائے یہ لے لے کو میں 1000 روپے دے لو بس، سے 800 روپے دے لو بس، اس طریقے سے گفتگو، یہ گفتگو بالکل ناجائز۔ آپ اگر مزدوری میں کوئی بھی چیز دے دی قربانی نہیں ہوئی، یہ بات سختی سے یاد رکھیں، مزدوری میں آپ نے اگر کوئی چیز